أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. 15واں پارہ سورۃ الکہف آیت نمبر 21. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، کیا معنی؟ جس طرح ہم نے ان کو غار میں سلایا، پھر ان کو 300 سال کے بعد جگایا، اسی طرح ہم نے آثرنا علیہم، ہم نے خبردار کیا ان لوگوں کو ان پر. انہوں نے کیا کہا تھا جی؟ چاندی کا سکہ دے کر بھیجو، کھانا لے کر آئے. اب وہ کھانا لینے گیا، تہذیب بدل چکی تھی، رہن سہن بدل چکا تھا، اور دوسرا وہ خود پہلے پریشان ہو گیا، یہ کیا ہے، کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا. 300 سال کا عرصہ گزر گیا، کتنی تبدیلی آ گئی ہوگی. اچھا، پھر وہ گیا، اس نے سکہ نکالا، دیا اس کو دکاندار کو، وہ پریشان ہو گیا، یہ کہاں سے آیا سکہ؟ ہمارے پہلے 1 روپے کے نوٹ تھے، 10 روپے کے تھے، اب بندہ دیکھے، بندہ سوچتا ہے یہ کہاں سے آ گئے. وہ 300 سال. اب وہ دکاندار بڑا حیران ہوا، اس نے ساتھ والوں کو دکھایا، اس نے کہا بڑی حیران، بندے اکٹھے ہو گئے. تو اس نے کہا کیوں پریشان ہو؟ کل کی تو بات ہے، کل میں یہاں سے گزرا ہوں، فلاں بادشاہ تھا. اس نے کہا تو کہہ رہا کل کی بات ہے، عرصہ بہت گزر چکا ہے. بالآخر جب بات پھیلتی گئی بادشاہ کے پاس چلے گئے. ٹھیک ہے جی، انہوں نے تختیوں پہ نام لکھے ہوئے تھے، محفوظ کیے ہوئے تھے. انہوں نے کیا کیا جی؟ پوچھ گاچھ کرنے کے بعد یہ وہی لوگ ہیں. وہ بندہ ان کو لے آیا وہاں غار میں. ٹھیک ہے جی، جب وہ آئے، اب بعض مفسر کہتے ملاقات ہوئی، بات کہتے نہیں، اللہ نے ان کو موت دے دی تھی. ٹھیک ہے، اب جب موت ہو گئی، پھر لوگوں کے اندر اختلاف پیدا ہوا کیا کیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا جی عمارت بناؤ، یادگار ہونا چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا جو اقتدار میں تھے نہیں، مسجد بنائیں گے. اب مسجد والے کون سے، مسلمان تھے یا عیسائی یہودی تھے؟ اسی طریقے سے شرک آتا ہے. نیک بندہ فوت ہو گیا، کوئی مسجد بنا لی، کوئی آستانہ بنا لیا، بیٹھ کے لوگ، وہ تو نیک تھا، جو مانگے جا رہے ہیں اس کو، اس سے وہ کیا ہے. تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا ایک کرشمہ ان کو بتانا تھا کہ اللہ تعالی نے ان کو خبردار کیا، مطلع اللہ نے کیا. اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالا، وہ گیا کھانا لینے کے لیے. مقصود کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی بتانا چاہ رہا تھا کہ میں دوبارہ زندہ کرنے پر کیا ہوں؟ قادر ہوں. وَكَذَلِكَ اسی طرح آثرنا علیہم، ہم نے خبردار کیا ان لوگوں کو ان پر جن کے پاس وہ گیا، لِيَعْلَمُوا تاکہ وہ جان لیں، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. کیا سچا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اٹھائے گا، بعث بعد الموت، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت کوئی شک نہیں اس میں، مرنا ہے، مرنے کے بعد کھڑا ہونا ہے. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ جھگڑتے تھے آپس میں ان کے معاملے میں. میں نے بتا دیا، وہ لے آیا ان کو، بادشاہ تھے یا جو صاحب اقتدار تھے، وہ وہاں غار میں پہنچے. مفسرین کہتے ہیں وہ اندر گیا، اللہ نے ان کو موت دے دی. اب بھی ان کا کیا کریں؟ یہ تو مر گئے ہیں، فوت ہو گئے، ان کا کیا کریں؟ فقالو، تو انہوں نے کہا، ابنو بناؤ، علیہم ان پر، بنیانہ ایک عمارت، بطور یادگار کے ایک عمارت بناؤ.
ربهم اعلم بهم، ان کا رب خوب جانتا ہے انہیں. قال الذین، بولے وہ لوگ جو غالب تھے، جو غالب تھے، جو صاحب اقتدار ہوتا ہے وہ غالب ہوتا ہے، جن کی حکومت تھی وہ غالب تھے، علی امرہم، اپنے کام پر، جو اس معاملے میں غالب تھے، جن کی بات مانی گئی بھی کیا کیا جائے، لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ضرور بنائیں گے مسجد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ تبارک و تعالی لعنت فرمائے یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو کیا بنا دیا، مسجدہ بنا دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری قبر کو مسجد نہ بنانا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے داماد کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا میں تجھے اس کام پر معمور نہ کروں جس کام پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمور کیا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا جو آستانے ہیں ان کو گرا دینا، جو ایک بالش سے اونچی قبر ہو اس کو برابر کر دینا. تو میں تمہیں کیا کر رہا ہوں، اس کام پر معمور کر رہا ہوں. تو بہرحال شریعت میں قبر پر مسجد بنانا منع ہے، عمارتیں بنانا رد نہیں کیا، لیکن رد حدیث سے ہوگا. کون؟ کل میں نے اشارہ کیا تھا قرآن کی تفسیر حدیث سے پھر ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت فرمائی یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو یا نیک لوگوں کی قبروں کو کیا بنا دیا تھا، سجدہ کا بنا دیا تھا. ٹھیک ہے جی. سیقولون، اب وہ کہیں گے، کون کہیں گے؟ ٹھیک ہے، اس میں اہل ایمان بھی ہو سکتے ہیں، کافر بھی ہو سکتے ہیں، یہود و نصارہ بھی ہو سکتے ہیں. کس زمانے کی بات ہے؟ نہیں وہ تو پہلے کی بات تھی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے. جب یہ واقعہ وہاں ہوا، بے اصحاب کہف کون تھے؟ ٹھیک ہے، اور یہ واقعہ بڑھتا بڑھتا آیا، کتنی تعداد تھی؟ تو اس کا رد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں. سیقولون، کچھ لوگ کہتے تھے وہ 3 تھے، کچھ لوگ کہتے تھے وہ 5 تھے، کچھ لوگ کہتے تھے وہ 7 تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں. سیقولون، اب وہ کہیں گے ثلاثۃ، وہ 3 ہیں، رابعہم، چوتھا ان کا کلبہم، کتا ہے. کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ وہ اصحاب کہف کتنے تھے؟ 3، چوتھا ان کا کتا. ویقولون، اور وہ کہیں گے خمسۃ، 5 تھے، سادسہم، چھٹا ان کا کلبہم، کتا، 5 تھے. رجما بالغیب، بات پھینکتے ہیں بالغیب، بن دیکھے. یہ اٹکل پچو لگا رہے ہیں 3 5 والے. قرآن کا انداز دیکھیے، اللہ نے 2 قول ذکر کیے، تیسرا قول آئے گا. اللہ نے فرمایا جو کہہ رہے ہیں نا 3، جو کہہ رہے ہیں 5، یہ بن دیکھے بات کر رہے، اٹکل پچو لگا رہے ہیں، اندھیرے میں تیر مار رہے ہیں. تیسرا قول وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے سبعۃ، وہ 7 ہیں، وَثَامِنُهُمْ، اور 8واں ان کا کلبہم، کتا ہے. پیچھے جو 2 نظریے اللہ نے بتائے، 3 اور 5 کے اللہ نے رد کر دیے، یہ کمزور ہیں. رجمم بالغیب، مطلب یہ کہ 7واں جو ہے مفسرین کہتے ہیں یہ قول قوی ہے، اللہ نے بعد میں ذکر کیا. قل، آپ کہہ دیجئے ربی، میرا رب اعلم، خوب جانتا ہے، بعدتہم، ان کی تعداد، ما یعلمہم، انہیں نہیں جانتے، الا قلیل، مگر تھوڑے. تھوڑے سے مراد کیا ہے؟ نہیں جانتے مگر تھوڑے، ان کی تعداد کو نہیں جانتے مگر تھوڑے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کہتے ہیں کہ ان تھوڑے میں ہم بھی ہیں. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا وحی کے ذریعے، یا قرآن جو کہہ رہا ہے بس
وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، وہ 7 تھے، تھوڑے سے مراد یہ ہیں۔ فلا تمہاری پس نہ جھگڑا کرو فیہم، ان کے بارے میں۔ اصل بات یہ نہیں ہے تعداد کی 3 5 7 کی، اس معاملے میں جھگڑا ہی نہیں کرو۔ اصل مسئلہ کیا سمجھانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی موت دے گا اور اس کے بعد اٹھائے گا، یہ اللہ نے مسئلہ سمجھانا تھا۔ فلا تمہاری فیہم، پس نہ جھگڑا کرو ان کے بارے میں، الا مراء، سوائے بحث، ظاہری سرسری، بس بات ہوگی، کتنے تھے، 3 تھے، 5 ہو گئی، لیکن اتنی گہرائی میں نہیں جاؤ کہ بس بحث ہی بحث ہو، تکرار ہی تکرار ہو۔ ولا تستفتی، اور نہ پوچھ، فیہم ان کے بارے میں، منہم ان میں سے، احدا کسی ایک سے۔ بندہ جس سے سوال کرتا نا وہ اس سے زیادہ عالم ہو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے پوچھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ علم والے ہیں، آپ پر وہی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر دیکھیں۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا، اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان سے مطلع کیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑتے تھے، میں ان کا کیا کیا جائے۔ فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، انہوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، جو لوگ اپنے کام پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم ان کی غار پر کیا بنائیں گے، ایک مسجد بنائیں گے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، اب کچھ کہیں گے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ کہیں گے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمًا بالغیب، یہ سب بے تحقیق باتیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، آپ کہہ دیں میرا رب ان کی تعداد خوب جانتا ہے، ان کو صرف تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، بس آپ سرسری بحث کے سوا ان کے بارے میں زیادہ بحث نہ کریں۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان کے بارے میں ان لوگوں میں سے کسی سے نہ پوچھو کیونکہ وہ آپ سے کم علم والے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔